I want to talk to my guest, my esteemed guest. اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں, یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ بات اثر رکھتی ہے. صاحبزادہ کاشف, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آنے کا. آپ کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. بہت بہت شکریہ. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم آج جہاں جس جگہ کھڑے ہیں قصور کس کا ہے اس میں؟ ہم لوگ جب بھی واصف کے ایک شعر سے آغاز کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف, واہ تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. واہ واہ. جہاں پر بنیادوں کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کریں گے وہاں پر عمارت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہماری کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی بنیادی جو ہماری تعلیم ہے, جو اسلام کی تعلیم ہے, جو ہماری عمارت ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو ہمارا فخر ہے, ہم اس کے ساتھ کہیں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر سب سے چھیڑ چھاڑ کی ابتدا ہوئی کب تھی؟ ہاں یہ اچھا مجھے اجازت دیجیے میں ایک لمحے کو آپ کو انٹرپٹ کروں گا بہت انتہائی معذرت کے ساتھ. ٹیلی فون لائنز میں اوپن کر رہا ہوں. اگر آپ صاحبزادہ کاشف سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سوال کیجئے. جتنا ہم انگیج کریں گے اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا ہے. کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی؟ آئیے زندگی کو تبدیل کرتے ہیں, یہاں یہیں سے شروعات کرتے ہیں. سر آپ کی طرف. ویسے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اسلام کو امیر اور غریب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بالکل درست. اسلام کو اچھے اور برے سے لینا دینا ہے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو امیر اچھا امیر بھی ہے, برا امیر بھی ہے. بالکل سر. غریب اچھا غریب بھی ہے, برا غریب بھی ہے. آپ کہتے ہیں اچھا امیر وہ امیر ہے کہ جو اللہ نے اس کو دولت دی وہ ان لوگوں میں تقسیم کرے جن کے پاس نہیں ہے. برا امیر وہ امیر ہے کہ جو اپنی دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اور اسی طرح کہتے تھے کہ دیکھو ایک غریب ہے اور برا غریب ہے. برا غریب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا برا غریب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے پیسوں کے اوپر نظر رکھتا ہے. اور اچھا غریب وہ غریب ہے کہ جو اللہ کی اس بانٹ کو تہہ دل سے مانتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے امیر بھی ہیں جو اندر سے بہت غریب ہیں, کیونکہ کتنا ہی پیسہ ان کے پاس آ جائے ان کی نظر ہمیشہ دوسروں پہ رہتی ہے. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی, جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. ہم امیر انہیں کہتے ہیں جن کے دل امیر ہیں, ہم غریب انہیں کہتے ہیں جو دل سے غریب ہیں. سخی بھی غریب بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ لوگوں کے پیسوں پہ نظر نہ رکھے. کہتے ہیں کہ ایسے غریب کی کٹیا میں اللہ رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں کہ جو اس کی اس بانٹ کے اوپر راضی رہتے ہیں. جو شخص انسان کو راضی کرنے نکلا ہے انسان اس سے راضی نہیں ہوگا. جو شخص اللہ کو راضی کرنے نکلا ہے اللہ اس سے راضی ضرور ہو جائے گا. یہ جو کچھ ہم یہ سارا فنومینا دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں, ہم لوگ یہاں پہ کچھ شعبوں میں گھس گئے ہیں. ایک قسم کی ہمیں پروجیکشن چاہیے. ہم 2 آٹے کے تھیلے دیں گے 7 سیلفی کھنچوائیں گے. ہم لوگ کسی کی مدد کریں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارے احسان کے نیچے دبا رہے اور ہمارا شکر گزار ہو. اور اگر یہی کام اللہ نے آپ کے ساتھ کر دیا تو کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کوئی جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, کوئی پناہ نہیں ہوگی. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے ڈرو. جی بجا فرمائیں. تو اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم میں آئی کہاں سے؟ کہ اسلام تو نمود و نمائش کا نام ہی نہیں ہے. یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ کس طرح سے ہم نے اب ہم الزام لگا دیتے ہیں مختلف کلچرز کو کہ وہاں سے ہم نے لے لی, وہاں سے. اگر میں وہ چیز لینا ہی نہیں چاہتا تو میں نہیں لوں گا. صحیح بات ہے جی. دنیا کے کئی ممالک میں جانے کے اتفاق ہوا, آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. بالکل درست. آپ نہیں کھانا ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا. بالکل درست. اٹس اے چوائس. آپ وہاں پہ جا کے انہی چیزوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کچھ نہیں ملتا پانی پی لیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو کچھ تو مل رہا ہے. یہ فیصلے زندگی کے آپ کے اپنے ہیں. یہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب, اتنا اچھا یہ دین ہے کہ اس کے بیچ میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز جتنی بھی ہیں موجود ہیں. بالکل درست بالکل درست. بجا جو دنیا نے بنایا ہے نا کہ جی یہ اخلاقیات کے اندر یہ ہمارے پاس جو فارمولاز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہیں. وہ سب کہا کرتے تھے دیکھو اخلاقیات میں الہیات شامل کرو گے تو اسلامیات بن جائے گی. سر اگین کمنگ بیک ٹو یو,
آج کل عوام مہنگائی سے بہت پریشان ہے اور ایک جملہ سننے کو ملتا ہے گزارا نہیں ہوتا. گزارے کے لیے کیا کیا جائے؟ یا حاصل بڑھا لیں یا خواہش کم کر لیں, کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا ہماری خواہشات ویسی بڑی کم ہو گئی ہیں جو ستم ہم پہ ہوئے؟ ہونی بھی کم چاہیے. بھائی صاحب اکثر ایک چیز کہا کرتے تھے کہ دیکھو, خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے, خواہش ختم کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے. اچھا. تو خواہش, ہم لوگ اپنی خواہشوں کا نا ہمیں تھوڑا سا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں کی خواہش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں ہاں, جو خواہشات اسلام کے بغیر بھی لوگوں کی موجود ہے. اچھا, لیکن ایک بات مجھے بتائیے نا, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, خواہشات کو کم کرنا چاہیے. ایک غریب آدمی ہے جو بناتا 30,000 روپے, وہ 30,000 روپے بنانے کے بعد جب گھر واپس جاتا ہے تو اس کی ایک بوڑھی ماں ہے, ایک بیمار باپ ہے, 2 بچے ہیں. میں صرف 2 ہی بچے کہہ رہا ہوں, حالانکہ 2 بچے ہمارے یہاں اکثر نہیں ہوتے, اکثر تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ایک بیگم ہے. اچھا, اس 30,000 روپے میں اسے رینٹ بھی پے کرنا ہے, اسے بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے, اسے بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے, اسے کیا کچھ دے. وہ کہاں سے اپنی خواہش, مطلب اس کی خواہشات ہیں ہی کیا؟ وہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو بتائیے اس کے لیے گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو رزق اور رازق کا معاملہ ہے نا, بہت ڈیلیکیٹڈ ہے. آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے وسائل کم ہیں, ان کی ضروریات زیادہ ہیں, کبھی ان لوگوں سے ان کے ساتھ جا کے رہیں, ان کے ساتھ پوچھیں ان کو کہ یہ آپ لوگوں کے جو 10 بچے آ گئے, یہ 10 بچے آنے تک آپ لوگوں کی کتنی انکم میں اضافہ ہوا؟ تو کہیں گے وہی انکم ہے جو ہماری آج سے 10 سال پہلے تھی یا 5 سال پہلے تھی, ہم اسی انکم کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو انکم ان کی کہیں سے کچھ بڑھ نہیں رہی, لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کا سسٹم پورا ہو رہا ہے. یہ جو فکرہ ہے نا کہ گزارا نہیں ہو رہا, یہ فکرہ نچلی سطح سے لے کر تو بلند سطح کے جو لوگ جن کو پیسے کے حوالے سے ہیں, فکرہ ان کا بھی یہی ہے, گزارا نہیں ہو رہا. کہ وہ میں نے ایک صاحب تھے ہمارے, اور ان کا اس دفعہ بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں. میں کہ جی اللہ خیر کرے, کیا نقصان ہو گیا؟ ان کا جی اس دفعہ 5 کروڑ فائدہ نہیں ہوا, 2.5 کروڑ فائدہ ہوا, تو 2.5 کروڑ کا نقصان ہوا. اب یہ جن چیزوں کو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جن چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے نا, ہمارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے جو غیر اسلامی بھی لوگ کما رہے ہیں. مطلب جیسے گھر بناتے ہیں لوگ, تو اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ظاہر گاڑی خرید رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ان تمام چیزیں یہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. ہمارے ایک ڈفرینسیشن ان کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ وہاں پر ہم کھڑے ہوتے نظر نہیں آ رہے ابھی اپنے معاشرے کے اندر. ہمارا ڈفرینسیشن آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے وعدوں کے اوپر پورے اتر رہے ہیں, کیا ہم سچ بولتے ہیں. اچھا کاشف صاحب, کہاں کے وعدے, کون سے وعدے ہو ہی نہیں سکتے. میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, وعدے دیکھیے اس کا بہت بڑا ریزن ہے, ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. جی دیکھیے, ساحر نے ایک جگہ ایک بات کہی تھی کہ آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام, لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میں جہاں ہوں وہاں لوگ نہ رہتے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا, اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ نظم چلتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی ابتدا ہوئی ہے اس وشس سرکل کے اندر, جہاں پر ایک طرف ہمارا غریب پس رہا ہے اور دوسری طرف ہمارا امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ میں اس دن بڑے مزے کی آپ کو ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے. میں نے پاکستان کو دیے ہوئے قرضوں کو کیلکولیٹ کیا, جو پاکستان کو قرضے دیے گئے, جن سو کالڈ پروجیکٹ کے نام پہ قرضے دیے گئے انہیں کیلکولیٹ کیا گیا. وہ پروجیکٹس ہیں کہاں, ایگزسٹ کہاں کرتے ہیں؟ کیا تعلیم کے میدان میں ہم کسی دنیا سے آگے ہیں؟ کیا صحت کے میدان میں ہم کسی دنیا سے آگے ہیں؟ کیا مہنگائی کے معاملے میں ہم تو اتنے بڑے ہولڈرز ہیں کہ ادھر ڈالر میں 1-2 پیسے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, ادھر ہم ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں. جی, تو یہ جو ہرس آئی ہے, دیکھیے اب ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی, اگر اب بھی بات نہیں کی تو یہ ہرس ہمیں آئی کہاں سے؟ غیر یقینی ہے. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی بنیادوں سے, جہاں سے میں نے بات شروع کی نا کہ ہل رہے ہیں اپنی بنیادوں سے, ہماری بنیادوں کے اندر توکل اللہ نہیں رہ گیا ہوا. ہماری بنیادوں کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں, وہ فرماتے تھے کہ میری امت کو
خطرہ جو ہے وہ شرک کا نہیں ہے, بالکل میری امت کو خطرہ دولت کا ہے. تو یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دولت کا خطرہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے, اور وہ رینی ڈیز کے خوف میں ہم لوگ نا وہ پیسے جمع کرتے ہیں. اکثر ہی میرے دوست احباب جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں رہ گیا ملک میں, باہر پیسے لے جاؤ, باہر چیزیں خریدو, باہر فیملیاں سیٹ کرو, باہر یہ کرو, مطلب کہ اب شاید یہاں پر کچھ ڈیزاسٹرس کوئی چیز ہونے والی ہے یہاں پر, ان کو ایسا وہ فیل کرتے ہیں. اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے ملک کو اون نہیں کر پاتے. جو اس سے نہیں زیادہ کر پا رہے ان ڈیزاسٹر کے لیے نہیں ہے. ہاں بالکل, ہم اون کر رہے ہیں, ہمارے لیے ابھی بھی ہوپ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. جی. بریک کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جو اون کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اون نہیں کر رہے ہیں. آپ سے شروع کریں گے بریک کے بعد. ٹھیک ٹھاک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں, پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. جی بسم اللہ. وہ جو بات ہم کر رہے تھے ذرا اسے کمپلیٹ کر دیجیے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھے کام کرنے میں, نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً کر دینا چاہیے. ڈیلے کرنے سے کہیں ضائع نہ ہو جائے, اور برے کام کرنے میں ہمیشہ کچھ تاخیر دینی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ معطل ہی ہو جائے. ابھی جب آپ نے بات کی نا کہ تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اچھے کاموں کے لیے آپ فوری طور پر جلدی کریں, اور جو برے کام ہو اس کے لیے چاہے برا الفاظ ہی بولنے ہوں, غصہ جیسے ایک بہت بری چیز ہوتی ہے, فوراً ریئیکشن نہیں دینا چاہیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں, پھر اس کے بعد بات کریں, تاکہ آپ غصے میں, بس صاحب کا ایک فکرہ ہے کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو انسان کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی؟ ہوگی. کیسے؟ یہ دوسرا سوال ہے. سوال تو دوسرا ہے. ہاں لیکن یہ ہوگی جی. دیکھیں میں شروع سے آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم, تو یہ بات سوچ لے کہ اس نے کسی کا زیادہ کم سے زیادہ لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کم ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کم ہوگا انشاءاللہ. میں واٹس ایپ کا ایک جملہ ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. انشاءاللہ. تو یہ میری ہوپ ہے کہ پاکستان کے معاملات انشاءاللہ ضرور ٹھیک. درست ہوں انشاءاللہ. واٹس ایپ کہتے ہیں کہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. ہم نے ابھی عروج حاصل نہیں کیا, ہم ابھی زوال میں نہیں ہیں, ہم ابھی عروج کی طرف ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے کہ انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کرو, برے کا کیوں انتظار کرتے. بالکل درست.